کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، اللہ رسول سے نسبت کا رشتہ ہے۔ ہم ان کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ مودی سن لے، 22 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ آپ کھڑے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کے مسئلے پر ہم کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ ہم بے شک اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پہ اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہم مختلف مسالک اور مکاتب فکر میں تقسیم ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں تمام اداروں کے لیے جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں، جب صدر ممنون حسین تھے تب یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ پیغام پاکستان تمام مکاتب فکر کے جید 2200 علماء، 2200 علماء، ان سب نے اس پہ سائن کیے ہیں، سب نے سائن کیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بھی سائن ہیں، علامہ محمد احمد لدھیانوی ان کے بھی سائن ہیں، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ان کے بھی سائن ہیں، سید ضیاء اللہ بخاری آپ کے بھائی اس کے بھی سائن ہیں۔ ہم سب وہاں موجود تھے، ہم سب نے مل کر اس پہ سائن کر کے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سب نے ایک جان ہو کر پاکستان کا دفاع کرنا ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ پاک فوج کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا انشاءاللہ، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور مودی نے جو حرکت کی ہے نیو یارک میں جا کر، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں، اس نے اس دن پتہ کیا ہیرا پھیری کی، اس نے کچھ باتیں انگریزی میں کہیں ٹرمپ کے سامنے، کچھ باتیں اردو میں کی، جو باتیں ٹرمپ کی تعریفیں وہ اس نے انگریزی میں کی، جو پاکستان کو دھمکیاں دی وہ اردو میں۔ بعد میں ٹرمپ کو بتایا گیا کہ اس نے اردو میں جو باتیں کی وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے عمران خان کے سامنے معذرت کی۔ عمران خان سے لاکھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں جو نبی پاک کی ناموس کی بات اس نے کی ہے، اللہ کی قسم میں اس حوالے سے اس سے میں کہہ کے آیا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو ختم نبوت کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو کشمیر کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ میں اسی لیے مجھے بلایا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کبھی سیاسی عہدے پسند نہیں کیے، ہر دور میں نے ٹھکرائے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں دینی کاموں میں اتنا مصروف ہوتا، اس دفعہ بھی میں نے ٹھکرایا، لیکن یہ کام ایسا تھا میں نے کہا کل قیامت کے دن میں اپنے آقا کے سامنے جا کر یہ عرض کر سکوں گا کہ میں نے اس بندے کے جا کے استقبال کیا تھا جس نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر آپ کا نام لیا تھا، آپ کے دفاع کی بات کی تھی، آپ کی ناموس کی بات کی تھی، آپ کی عزت کی بات کی تھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے امت کے اندر تفریق پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، اختلافات سیاسی ہمارے موجود ہیں، رہنے چاہیے معاشرے کے اندر، یہ حسن ہوتا ہے معاشروں کا۔ ہمارے اندر اپنے مکاتب فکر کے فقہی اختلافات بھی موجود ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی بنیادوں پر ہم نے اس ملک کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنے اتحاد کے ساتھ اس کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے بہت لوگوں نے برا بھلا کہا، میں پرواہ نہیں کرتا، نہ آئندہ کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ میں نے سب کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے اور اس ملک کے استحکام کے لیے۔ میں آج پھر سب کو دعوت دیتا ہوں، سب باتیں بھول کر اکٹھے ہو جاؤ، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کے رہیں گے، ہم سب کو متحد کر کے چھوڑیں گے۔ ہم نے تو 32 سال سے یہ مشن، اس کا پرچم لے کے نکلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے۔ احسن صاحب اور حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب اور بھائی محمد شکیل صاحب، اور ہمارے جو یہاں پر شعبہ خوراک کے ناظم ہیں ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔